لوگ اٹھیں اور گلیوں سڑکوں میں کریا کریا نگر نگر دمادم مست کلندر کی صدائیں گونج اٹھیں، لا الہ ایک الا اللہ منٹ محمد۔ خالد، ایک منٹ. اگر ایسے ہوتا تو یہ 2 سال یہ اس طرح میں آگے چلتا. مسئلہ ایسا نہیں ہے. میں ہمارے اسی پر لالا میں ہمارے آتا ہوں، بزدل قوم کا لیڈر نڈر میں ہے. ہم میں بدحیثیت اسی قوم کچھ میں نہیں. اسی پر آتا ہوں، میں سب کو آج روند کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ آج مجھے 5 منٹ آپ نے دیے تو میں سب کو روندوں گا۔ لالا، ایک تو یہ ہوا کہ دمادم مست کلندر ہو جائے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر سے پاکستان کا کریا کریا نگر نگر گونج اٹھے، ایک تو یہ ہونا چاہیے۔ مگر یہ وہ قومیں کرتی ہیں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، اور وہ اپنی پسپائی کے بعد بھی اٹھ کر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں کھڑی ہو جاتی ہیں، چاہے ان کے اوپر بم برسا دیے جائیں۔ اور آپ کے سامنے ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر 2 بم برسائے گئے، اور 2 بم کھا کر جاپان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو گیا، اور ہمارا پاکستان کئی بم بنا کر بھی آج پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ پاکستان کی بے حس بے ضمیر قوم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دودھ پیتے بچے کو 15 15 گھنٹے آٹے کی لائنوں میں پیسے دے کر بیکاری بنا کر کھڑا کرتی ہیں تاکہ 50 10 20 25 روپے سستا آٹا مل جائے، لیکن یہ قوم اپنے حقوق کی خاطر نہیں نکلے گی۔ یہ قوم کسی جاگیردار وڈیرے کو، نواب کو، خان کو، اجارہ دار کو ووٹ تو دے دے گی، لیکن وجہ کیا ہوگی کہ وہ خوف کی وجہ سے دے گی کہ کل اگر میرے اوپر پولیس کا کچھ مقدمہ بن گیا، یا کسی نے میری جگہ پر قبضہ کر لیا، میری گائے بھینس کسی نے کھول لی، تو میں خان صاحب سے کہہ دوں گا، جی وڈیرے سے کہہ دوں گا، جاگیردار سے کہہ دوں گا، نواب سے کہہ دوں گا کہ میری بھینس چھڑا کر لے آئے۔ لیکن یہ لوگ اس شخص کو ووٹ نہیں دیں گے جو پورے کا پورا سسٹم چینج کر کے بھینس کھولنے، زمین پر قبضہ کرنے اور ان جیسے جرائم کا قلعہ کما کر دے۔ یہ قوم گلیاں نالیاں بنانے والے ٹھیکیداروں کو تو ووٹ دے گی، لیکن یہ قوم اس شخص کو ووٹ نہیں دے گی جو پاکستان کے ایوان تو پاکستان کے بیرون ممالک اور خاص کر اقوام متحدہ میں بھی جا کر ان کے حقوق کی خاطر آواز بلند کرے۔ پھر ایسی قوموں کے نصیب میں صرف اور صرف پھر پھسنا ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پھر اسی طرح پاتال میں دفن ہو جاتی ہیں جن کا تاریخ میں نام و نشان نہیں ملتا۔ تو الیکشن کمیشن کے لیے ایک تو یہ حل ہے کہ اٹھو اور بغاوت کر دو۔ میں یہ اپنے بل بوتے پر کہہ رہا ہوں، اسے تحریک انصاف صرف کو الیکشن مختص نہ کمیشن سمجھیں۔ کا نام مت لیں. چیف الیکشن کمشنر ب- سلطان راجہ بالکل انتہائی بیہودہ بے حس انسان، بالکل انتہائی ضلالت کی پستی میں رہنے والا شخص ہے. اس پر بھی بات کریں. جی۔ تو سب سے پہلے تو جتنے بھی ہیں یہ، اگر ان کی غیرت زندہ ہے، ان کا ایمان زندہ ہے تو آج اٹھیں۔ یہ میں اپنی ذمہ داری پر بات کروں گا، اس کے ساتھ تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں۔ بغاوت کریں، دمادم مست کلندر کریں، اور الیکشن کمیشن میں اور جتنے بھی الیکشن کمیشن کے حصے دار ہیں، باغیدار ہیں، ان کو ننگا کر کے باہر سڑکوں پر کھڑا کریں، جس طرح ان کو کیا گیا، جس طرح پاکستان کے عوام کو کیا گیا، آج ان کو ننگا کر کے باہر کھڑا کر دیں اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے۔ یہاں سے بغاوت شروع اور پھر اعلیٰ عدلیہ تک جائیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کپڑے اتار کر باہر ان کو کھڑا کریں، قاضی صاحب، تب جا کے ان کو سمجھ آئے گی کہ ہاں جی اس طرح بھی ہوتا ہے، اور زندہ قوموں کے حقوق سلب کرنے کا یہ انجام ہوتا ہے۔ مگر وہ ان لوگوں میں اتنا دم نہیں کہ یہ وہ لوگ کر سکیں۔ اور میں اپنا آپ پیش کرتا ہوں، اگر یہ بغاوت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، یہ احتجاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں، سب سے پہلے میں ادھر سے ٹکٹ کٹوا کر سب سے پہلے میں پاکستان، اور آپ کو پتہ ہے میں ویسے بھی پاکستان جا رہا ہوں، تو سب سے پہلے میں پاکستان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ بغاوت یہ کریں، انشاءاللہ ان کے ساتھ میں شانہ بشانہ نہ چلا تو میں پٹھان کی اولاد نہیں۔ جی اوور ٹو یو لالا۔ زبردست زبردست. اچھا،
یہ ادھر جنگوی بھائی ہے، ان کو بھی اٹھا لیجیے آپ۔ عنایت لالا اگر اجازت ہو تو میں ایک بات اس میں شامل کرنا چاہوں گا۔ جی جی سر، جیسا کہ بڑی ڈیٹیل میں خالد بھائی نے ساری چیزیں بیان کی ہیں، تو دیکھیں پاکستان میں اس سے پہلے کون سا قانون ہے؟ ٹھیک ہے، تقریباً پچھلے 1.5 سال سے ہم پستے چلے آ رہے، لا قانونیت کی انتہا ہے۔ ٹھیک ہے، وقت، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وقت کے بڑے بڑے فرعون آئے لیکن مٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جہاں تک بات ہے کہ الیکشن کمشنر نے جو ہے بلے کا نشان چھین لینا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے نشان، پہچان، ووٹ، سب کچھ نہ تو بلہ ہے نہ کوئی نشان ہے۔ ہمارے لیے ہماری پہچان ہے عمران خان۔ ٹھیک ہے، ہم نے ووٹ دینا ہے عمران خان کو۔ یہ وہ 70s کی یا 80s کی نسل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو جس طرف آپ بھیڑ بکریوں کی طرح دھکیلیں گے وہ چل پڑے گی۔ یہ وہ نسل نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ چاہے عمران خان کو کوئی بھی نشان دے دیا جائے، ٹھیک ہے، عمران خان نے الیکشن جیت جانا ہے، یہ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ لیکن مجھے ڈر اس چیز کا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی اگر انہوں نے اپنی فرعونیت کو قائم رکھا تو الیکشن جیتنے کے بعد جو آفٹر ورڈز ایفیکٹس ہوں گے پاکستان کے اوپر، مجھے اس کا ڈر ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو یہ ڈر نہیں ہے، ہم کو ہے لیکن ان کو نہیں ہے۔ اور اچھا خدا خالد لالا، یہ وڈی باجی بھی آئی ہیں، ان سے بھی لے لیں۔ ہاں ہاں، تو میں اسی موضوع کو لے میں کے آپ جاتا ہوں۔ کو کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں، میں نے صرف خالد بھائی کو سنا ہے، محمود بھائی کو، خالد محمود بھائی جی کو، میں تو بتاتا ہوں آپ لوگوں سسٹر کو، جی، میں آپ آپ کے لوگوں کو سامنے، میں سنوں گی۔ جی میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے، یہ جو الیکشن کمیشن صبح فیصلہ کرنے جا رہا ہے بیٹ کے نشان کا، آپ اس کے متعلق کیا کہتی ہے، اور اس چیف الیکشن کمشنر کے متعلق آپ کیا سوچتی ہے؟ اوور ٹو یو۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ دیکھیں، وعلیکم۔ کا نشان تو کوئی بات نہیں نا، خان صاحب کی جو کیا کہتے ہیں نظریے اور جو خان صاحب نے بتایا ہمیں اور جس پہ ہم یقین کر کے چل رہے ہیں ایز اے خان صاحب کے سپورٹر، تو خان صاحب کو کوئی بھی نشان دے دیں تو کوئی بات نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی سمجھائیں گے، اپنے بڑوں کو بھی سمجھائیں گے۔ رہی بات یہ جس آدمی کی آپ کر رہے ہیں، وہ تو شکل سے دوغلا اور بےمان اور کیا کہتے ہیں 2 نمبر انسان لگتا ہے۔ اب اللہ پاک اس کے دل میں اپنا ڈر ڈال دے تو وہ شاید حق پہ رہے، اگر نہیں تو پھر وہی وہ کر رہے ہیں جو ان کو چابی بھری گئی ہے۔ دنیا جہاں کے جتنے بے غیرت اور بے ضمیر چیفز ہے پاکستان کے اداروں کے سب عمران خان کے مخالف ہے، اور یہی امتیاز کرتا ہے عمران خان کو کہ ایک شخص کے خلاف یہ سب کے سب ایک ساتھ میں کھڑے ہیں۔ تو ہمیں ان کو جواب دینا ہوگا 8 فروری کو نکل کر، انشاءاللہ وہ کچھ تاریخ رقم ہوگی جو شاید اس بر صغیر کی پوری تاریخ کو بدل دے گی، صرف پاکستان کی تاریخ کو نہیں بدلے گی، اور امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم ملک وجود میں آئے گا، جو ابھی تک ویسے عارضی طور پر ہم کہتے تھے کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد نہیں تھے۔ ہم ایک آزاد قوم ہو کر انشاءاللہ دنیا میں پاکستان کو بلندیوں تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ یہی جو باشعور عمران خان کے پیروکار ہیں یہی یہ کام کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور ہمیں دور بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اوور ٹو یو مدثر بھائی، آپ شروع کریں اس پر جو کچھ کہنا ہے۔ مدثر بھائی انمیوٹ کیجئے پلیز۔ چلے ماسٹر بھائی آپ شروع کریں اس پر۔ السلام علیکم عنایت بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی مکمل۔ سر میں پتہ کیا چیز ہے، ریالٹی اگر آپ دیکھو نا پاکستان کی، تو ریالٹی کیا ہے، یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی صرف واحد وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑی جو اس کو سزا ملی ہے نا، صرف اس بات کی مل رہی ہے، جیسا کہ ہم لوگ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، جب ہم دنیا میں بچہ ہمارا کوئی پیدا ہوتا ہے نا تو ہم اس کی کان میں اذان دیتے ہیں۔ زبردست۔ تو آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں، ہم مولوی حضرات جو ہمارے اوپر مسلط تھے،
یہ جو طاقتیں ساری ہم کے اوپر جو ہے نا ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ بناوٹی طاقتیں تھیں جو کہہ رہی تھی کہ آپ بہت جو ہے نا آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ مسلمانوں میں پیدا ہوئے. جی بالکل ہمیں فخر ہے ہم مسلمانوں میں پیدا ہوئے. جو کلمہ ہمارے کان میں اس وقت جو ہمیں جس کے لیے ہم مسلمان ہوئے کلمے کے لیے وہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کلمہ کہ ہم جو ہے نا سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے. ٹھیک ہے نا. وہی ساری ہماری جان مال دولت ہر کا وہی مالک ہے. لیکن جب عملی طور پہ اس کلمے پہ پہرا دینے کا ٹائم آیا ہے تو یہ اور سب سے بڑی اذیت کیا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہی ہمیں سزا دے رہے ہیں. باہر کی طاقتیں آپ کیا کر رہی ہیں وہ ڈالر دے رہی ہیں سارا کچھ کر رہی ہیں لیکن مسلط کیا ہے اپنے لوگ ہی اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں کہ جی جو نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا یہ بس پڑھنے کے حد تک ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان اس کے اسلامی ایٹمی پاور ہے. جب مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونے کا ٹائم آیا ہے جیسے فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن پاکستان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ آپ ایٹمی پاور ہو آپ کو ہم نے وہ کیسے اسٹیبل نہیں ہونے دینا. آپ کو ایک ناکام ریاست کے طور پہ ہی دنیا میں جو ہے نا رہنا پڑے گا. بالکل آپ کوئی اپنی کہیں آواز نہیں بلند کر سکتے کہیں کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ واحد وجہ صرف پاکستان میں جو سارا کچھ ہو رہا ہے ایٹمی پاور کی وجہ ایٹمی پاور ہے یہ کنٹری اس کے ساتھ اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور بھی تو کتنے اسلامی ملک میں دنیا میں کہیں اس طرح کے حالات آپ دیکھتے ہو کہ اپنے ملک میں آپریشن شروع ہوئے ہو گئے ہیں اپنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اپنے لوگوں میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنی نفرت کسی ملک میں آپ دیکھتے ہو کسی میں نہیں ہے. کوئی ایک ملک تو نہیں اسلامی افغانستان ہمارا نیبر ہے. ہمیں چاہیے کہ بجائے ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں ہم ان جو چور ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو ہم اڈے دے کے اپنی تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں. کوئی وہ اس دنیا کو اب یہ ماسٹر بھائی اسی موضوع پر بھی بات کریں گے تھوڑی دیر بعد اس میں آپ کو شامل ہونا پڑے گا. یہ بہت گریٹ گیم ہو رہی ہے اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کچھ ویسٹرن طاقتیں مل کر جو پروگرام بنا رہی ہے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے. ان کی آڑ میں ہماری لیے پڑوس میں اتنی بڑی دشمنی جن کے یعنی ترقی نہیں دیکھی جا سکتی کہ 1.5 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنے ملک کو کہاں پہنچایا اور ہم کن کوتا اندھیروں میں چلے گئے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اس پہ بات کریں گے. اس وقت ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کل ہونے والا ہے یعنی ہم آپ کا دل توڑنا نہیں چاہتے لیکن یقین ہے اس بات کا یہ خبیث انسان جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا وہ کر کے دکھائے گا. اب یہ ڈیپینڈ آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو اس موضوع کو لے جاتی ہوئی میرے نئے کوئی میرے بھائی ادھر آئے ہوئے ہیں محبوب اللہ بھائی آپ اس پر کیا کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے کردار پر اور بیٹ کے نشان پر. جی محبوب اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ محبوب شاہ بات کر رہا ہوں ضلع ویاڑی سے. جی 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 انشاءاللہ مرشد ہی جیتے گا. تو انہوں کو عقل لینا چاہیے انہوں کو ہوش لینا چاہیے. پنجاب کی عوام کا زیادہ انہیں پتہ نہیں پچھلے دور میں رہ چکے ہیں شاید زیادہ. تو جوید ہاشمی ملتان کا ہے وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے چکا ہے. تو وہ تو پہلے کہہ چکا ہے کہ پنجاب والے تو پہلے بھی ڈبے پہ اپنا قبضہ کر لیں گے یہ خانہ جنگی ہو جائے گی جی اس طرح کریں گے. تو انشاءاللہ 100% نہیں 1000% پی ٹی آئی مرشد خان عمران خان وہی جیتے گا انشاءاللہ. اور وہاڑی کا جو سروے آیا ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی جی ضلع ویاڑی پی ٹی آئی ٹائیگر عمران جی ٹائیگر سے میں ہوں جی انشاءاللہ مرشد عمران خان وہاں مطمئن ہے. تو 5% ہے 5% عمران خان اوپر ہے پی ایم ایل این سے وہاڑی میں. 1000% انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. جوید ہاشمی ملتان والے نے انٹرنیشنل میڈیا کو پہلے بیان دے چکا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ویاڑی اور پنجاب کے درمیان میں
جو بھی یعنی الیکشن پہلے ہوتے رہے ہیں وہ دور چلے گئے ہیں. جو ابھی یعنی کسی سے عزت بچانے کے لیے پوچھتے ہیں نا ووٹ لینے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں آپ کو دیں گے. جب حلف کا نام لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں خان کو دیں گے. تو آپ بہاڑی کے سیٹ سے دو سیٹیں ہیں بہاڑی کے، تو 166 ہے 176 جی 67، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی جی اچھا جی انشاءاللہ یہاں تو مرشد ہی جیتے گا. یہ تو دو سیٹیں ہیں نا انشاءاللہ نادرہ شامل ہو جائے جو بھی دھاندلی ہو. یہ تو رزلٹ ہمارا ویاڑی کا کلچر یہی ہے، ادھر ساتھ جا کے جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے اپنا رزلٹ شو کرا کے پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں ادھر کی عوام بھی. اچھا جی، فہیم بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فہیم بھائی، صبح جو فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن میں نشان کے متعلق آپ اس پر روشنی ڈالیے، اور مروت صاحب کی رہائی کے متعلق جو یاد ہو آپ کو میں نے کہا تھا منڈے کو اس کا انشاءاللہ ضمانت ہوگا. بہت قریبی ذریعے سے پتہ چلا تھا اور اس کو رہائی مل گئی ہے، اس نے پریس کانفرنس بھی کر دیا ہے. یہ دو نقطے آپ اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں پلیز. اچھا عنایت اللہ بھائی، آپ تھوڑا سا روٹیٹ کریں، میں ابھی آیا ہوں، میں اس کے اوپر بعد میں بات کرتا ہوں. آپ لوگوں کو میں اس کے بعد روٹیٹ کر رہا ہوں. اچھا مانی بھائی، آپ بھی کچھ کہیں نا، آپ خاموش نہ رہے. جی لالا بالکل، میں پہلے اس بات کر چکا ہوں. دوسرا یہ کہ اگر یہ پی ٹی آئی کا نشان چھین لیتے ہیں تو پھر ایک کوسچن ریز ہوگا کہ خان صاحب کی جو چیئرمین شپ جو چھوڑنے کا فیصلہ تھا تو وہ پھر ہماری سمجھ سے باہر ہو جائے گا کہ وہ پھر انہوں نے کیوں چھوڑی. یہ چیز تھوڑی سی وہ کنفیوزنگ ہوگی. دیکھو، ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک چیئرمین ہوتا ہے، یعنی قائد کہیں بھی ہو، نہ وہ چیئرمین ہو یا نہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی نے بنانا ہے، اسی نے بگاڑنا ہے، یہ اس کا کام ہے. اس سے ہمیں اتنا رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمارا تھا حیات قائد ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب تک وہ ہے انشاءاللہ یہ پارٹی عمران خان کی ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی عمران خان ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا مزمل بھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ ہلو مزمل بھائی. جی بسم اللہ. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں سن رہا تھا، میں ایک لڑکا تھا میرے پاس بنگالی ادھر آیا تھا، اس سے بات کر رہا تھا. جی آپ یہ کیا پوچھا؟ جو چیف الیکشن کمشنر نے آج فیصلہ محفوظ کیا ہے نشان پر، تو اس پر آپ جی روشنی ڈال دیجیے کہ آپ کے خیال میں جی نشان رہے گا یا یہ چھین لیں گے. نہیں دیکھیں عنایت بھائی، اگر حالات دیکھے جائیں نا، جس طرح کی ان کی چور بازاری ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ چھین لیں گے. ہاں ایک آپشن ہے. اگر یہ نشان چھینیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اگر یہ نشان چھین کے ہمیں کوئی اور نشان دیں گے، ایسا نہیں ہوگا. یہی نشان یہ جو ہمارا بلہ ہے، اگر کچھ دن یہ ہم سے چھین لیتے ہیں نا، کچھ دنوں کے لیے چھین پائیں گے، لیکن یہ دوبارہ ان کو دینا پڑ جائے گا. ان کی جو ہے نا حلق کی یہ ہڈی بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اور پہلے تو ایک اور بات کہ سب دوستوں کو مبارک بھی شیر افضل مروت صاحب کی رہائی کے لیے، کہ وہ ہمارے پاس واپس آ گئے ہیں. ان کا واپس آنا ہمارے لیے بہت ضروری تھا. یہ جو الیکشن کمشنر ہے نا، چیف، میں تو چیف نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں چیف الیکشن کمشنر. چیف، یہ چیف ہے، چیف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کچھ دن اگر آپ پیچھے چلے جائیں نا عنایت بھائی، آپ دیکھ لیں کہ یہ اس الیکشن کمشنر کی وجہ سے بھی ہمیں بہت سے نقصانات اٹھانے، ہم نے پہلے بھی اٹھائے ہیں، اور کچھ نہیں تھوڑا سا نقصان اور بھی ہم اٹھا لیں گے نا
حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ جو بھی کرتے رہے ہیں نا، یہ ہماری پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ ان کو مزید نقصان ہوا ہے۔ جس طرح ہماری پارٹی توڑی گئی عنایت بھائی، جس طرح ہماری پارٹی انہوں نے توڑی ہے نا، میں تو دیکھو تکلیف بھی ہے، لیکن کچھ بندے جو ہیں اگر ان کے بعد کی جو پارٹی میں رہتے ہوئے جو ان کی باتیں تھیں، جو ان کا لہجہ تھا، جو ان کی گفتگو تھی، ان کو دیکھنے کے بعد، پارٹی توڑنے کے بعد جو ان کا لہجہ، جو ان کی باتیں، اگر اس کو دیکھیں تو فائدہ بھی ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی گئے ہیں جن کی ہمیں تکلیف بھی ہے، لیکن دیکھیں ایک پلان بندے کا اور ایک پلان میرے اللہ کا۔ انشاءاللہ آنے والا وقت عنایت بھائی ہمارا ہے، ہمارے خان کا ہے، اسلام کا ہے، یہ اس ملک کی بہتری کا ہے۔ اور یہ جو لٹیرے، یہ ڈاکو 75 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہے نا، اب ان کے یہ جو چور، حقیقت میں جو چور، جب سروے ہوتا ہے یہ ادارہ پہلے نمبر پہ آ گیا کرپشن میں، یہ ادارہ دوسرے نمبر پہ آ گیا، جو اصل وجہ ہے نا کرپشن کی، اس کا کوئی نام نہیں لیتا۔ ہمارے ملک کی تباہی کا جو ادارہ ذمہ دار ہے نا، اس کا کوئی نام نہیں لیتا۔ وہ ہے کون ہے؟ وہ چوکیدار ہیں۔ ہمارا ملک اگر دیکھیں، ہمارا ملک لوٹا جا رہا ہے، چوکیدار کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب ان کی موت ہے۔ نواز شریف صاحب، یہ جو نواز شریف صاحب ہے نا، جب ان کو نکالا گیا تو وہ ابھی تک پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ خان صاحب نے آج تک یہ نہیں بولا کہ مجھے کیوں نکالا۔ ہم جیسے اور آپ جیسے بندے جو ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، جو اپنے ملک کے ساتھ محبت رکھنے والے مخلص لوگ ہیں نا، وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خان صاحب کو کیوں نکالا۔ اب یہ نکالا نکولا والا جو سلسلہ ہے نا، یہ بہت جلدی بند ہوگا، یہ ختم ہوگا۔ یہ ظلم و جبر کا جو دور ہے نا، اس کے خاتمے کا وقت ہے، وہ وقت ہے 8 فروری انشاءاللہ۔ اس کے بعد ان کی، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں نا کہ ان کی موت کا دن ہے، اور موت کے بعد انشاءاللہ 8 فروری کو ان کو ہم ماریں گے، ان کی سانسیں چھینیں گے، اور انشاءاللہ 9 فروری کو ان کو جلائیں گے، کیونکہ دفنایا جاتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے۔ میں تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتا، اس لیے ان کو بھائی جو ہے نا وہ جلایا جائے گا۔ تو آنے والا وقت ہمارے لیے تھوڑی سی مشکلاتیں پیدا کرے گا، یہ مزید تھوڑا سا وقت جو ہے نا وہ ہمارے لیے مشکل آئے گا، لیکن دیکھیں جب مشکل وقت آتا ہے تو اچھے وقت کی امید ہوتی ہے۔ مشکل وقت ہم نے بہت دیکھ لیا، اب ہمارے اچھے وقت کے دن جو ہے نا وہ شروع ہونے والے ہیں، اور بہت جلدی ہی۔ صاحب کے منہ میں گھی اور شکر۔ اچھا خالد بھائی جی، آپ خالد میں آتا ہوں، مدثر کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کنکلوڈ کر کے پھر کسی اور موضوع پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی مدثر بھائی آپ کریں، پھر میں خالد کے پاس جاتا ہوں۔ سر سوال ہو یہ الیکشن کمیشن والے کی چینج ہو گیا؟ الیکشن کمیشن والا بھی ہو رہا ہے، اور جو شیر افضل مروت جو ریلیز ہوئی ہے، یہ بھی آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس براڈ پہ بات ہوئی تھی کہ منڈے کو اس کی ضمانت ہوگی، اس کی رہائی بھی ہاں جی ہوگی، بالکل ہوئی تھی، الحمدللہ وہ ہو گیا۔ جی الیکشن کمیشن امید ہے سر نہیں نشان چھیننے لگا، امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ انہاں واسطے بہت نقصان دہ ہوئے دا جے بلے دا نشان انہاں نے چھینن دی کوشش کیتی نا، بہت نقصان دہ انہاں واسطے ہوئے دا۔ اور دوجا مروت صاحب دی جڑی رہائی ہوئی ہے، وہ خاص کر کے پنجاب واسطے وہ بڑے ہی جناب اچھا ہے، کیونکہ ہن پنجاب دی واری ہے تے اس ٹائم ہن پنجاب نو نکلنا چاہیے۔ جے مروت صاحب باہر آ گئے نے تے مروت صاحب دا ساتھ دینا چاہیے، انج جکن مروت صاحب ہے انج ہی ساری عوام ہے، عوام کھلونا ہے، عوام وچ اٹھ کے مروت صاحب نکلے نے، ٹھیک ہے، تے عوام نو ساتھ دینا چاہیے، خاص کر کے ہن پنجاب دی ذمہ داری ہے، تے جنہ چر پنجاب نے اٹھنا اُنہ چر۔ اس میں مدثر بھائی ایک چیز ایڈ کروں، اور سب کو جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سب اس کو سلوٹ پیش کریں۔ یہ جو ہمارا لاہور بار کا پریزیڈنٹ بنا ہے،
اس نے جو چیلنج کیا ہے قاضی عیسیٰ اور الیکشن کمیشن یا کو، بالکل تو اس کو بالکل سلوٹ کیجیے۔ جی بالکل، وہ تو بڑا زبردست جی ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ وکیل نے جڑے انہاں دی تے محنت نظر آئی ہے اج۔ ہائی کورٹ بار جو ہے نا، یہ ایشیا کا سب سے بڑا بار ہے، ہاں جی، اور وہ انہاں سب دی کے محنت آئی نظر آئی ہے، انہوں نے ساتھ محنت جڑی کھڑے کیتی ہے ہیں۔ نظر آئی ہے، اور انہاں جڑی دھمکی بھی لائی ہے انہاں نو، وہ بھی میرا خیال ہے اودا بھی اس گولی دا بھی رام آ جاتا نے۔ تے انہوں نے امید ہے اس انشاءاللہ اللہ دے حکم نال الیکشن کر وال جا رہے نے تے پورا من ہی رہن دے، نہیں کیونکہ انہاں نو بھی پتہ جے ایتھے ہن انہاں دا سا کٹیا تے عوام تے سختی کیتی تے خانہ جنگی ہو جانی ہے، تے ہن امید نہیں ہون لگی انشاءاللہ، امید بڑی ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی جی اب ایک خالد میں ایک آپ سوال کرنا چاہتا ہوں خالد بھائی سے، جی اگر وہ ٹائم دیں تو۔ جی خالد فہیم وہ بھائی بھی آ گئے، ویلکم ہو گیا فہیم بھائی سے، فہیم بھائی بھی اس سارا پہ رائے دے ٹائم آپ سکتے ہیں کا، سارا کہ ٹائم آپ کا، خالد کی جان آپ کی، جی حکم کریں آپ۔ سر جناب بڑی مہربانی جناب فہیم بھائی، پہلے جناب السلام علیکم تو انہوں بھی سارے دوستانوں بھی۔ اچھا خالد بھائی، میرا نا ایک سمپل سا سوال ہے جو میرے ذہن میں گھوم رہا ہے، اگر یہ نشان چھین لیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، کیونکہ وہ میرا سوال میرے ذہن میں اس وجہ سے یہ آ رہا ہے نا، دیکھیں ہم نے بلے پہ بہت محنت کی ہے، بلے پہ بہت محنت کی ہے۔ پہلے کچھ دن میں عرض کر چکا ہوں کہ 32-33 بندے جو ہے نا میں اس مہینے میں اپنی پارٹی میں شامل کر سکا ہوں، جن کی میں نے ذہن سازی کی ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے اور شاید میرے مخلص ہونے کے صدقے یہ ہوا ہے۔ تو اگر یہ بلے کا نشان چھین لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بیٹھ کے بتایا جائے خان صاحب کے بارے میں، لیکن اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں، جب وہ ووٹ ڈالنے جائیں وہ اتنا کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے جو ہے نا ارد گرد رہنے والے ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو اس چیز کو زیادہ نہیں سمجھ سکتے کہ بلے کی اہمیت کیا ہے۔ کوئی نیا نشان آتا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہوگی، نیا نشان کیا ہے، خان صاحب کا کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی نا روشنی ڈال دیں آپ۔ جی معظم بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے اتنی عزت بخشی، اور دوسرا میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، لیکن پہلے میں وہ لالا کی جو بات چل رہی ہے شرف ضل مروت والی، کیونکہ الیکشن کمیشن کے اوپر تو میں نے پہلے بھی گلا بیٹھا ہوا تھا، وہ لالا کو پتہ ہے، کل میں تقریر کرنے لگ پڑا تھا ادھر، تو وہ نعرے وغیرہ مار کے تو گلا کل کا بیٹھا ہوا تھا، بالکل آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ لیکن میں وہ شرف ضل مروت والی بات پہ تھوڑی سی بات کر لوں۔ یہ نکلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ عنایت اللہ بھائی، جی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سید محبوب شاہ بات کر رہا ہوں۔ جی میں محبوب پوچھا بھائی، صرف خالد کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ایک منٹ میں میوٹ لگا لیں۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں جی؟ نہیں میں کر رہا ہوں جی، آپ تھوڑی دیر کے لیے صرف ٹھیک، 1 منٹ کے لیے میوٹ لگا لیں اگر تو۔ اوکے جی۔ جزاک اللہ، مہربانی جی، مہربانی شاہ جی، میوٹ لگا لیں شاہ جی۔ اچھا، تو شیر افضل مروت والی لالا آپ نے بات کی، میرے دماغ کی ایک اور بتی آپ نے جلا دی، کیونکہ ہم ایک بروڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بروڈ تھی نظر بائی کی۔ تو اس بروڈ کے اوپر میری ایک بہن آئی، میرے لیے قابل احترام ہے، میں ان کا تہہ دل سے احترام کرتا ہوں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں بلکہ پاکستان کا اثاثہ ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہماری مائیں بہنیں ہمارے عزتیں ہیں، اور ہم ان کے عزتوں کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، اور میں اپنی ماؤں بہنوں کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن ایک ایسی بات ہو گئی کہ جس بات کو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ یہ تھی کہ کچھ چند غلط باتیں ایسی ہیں جو کہ شیر افضل مروت سے منسوب کر کے، چاہے وہ کمپنی والے ہیں، چاہے وہ پٹواری ہیں، لبیکی ہیں، فضلانڈو ہیں یا پپلی ہیں، آئی ڈونٹ نو، وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح میری زارا بہن آئیں اور انہوں نے نظر بائی کی بروڈ کے اوپر آتے ہی ایک سوال داغا کہ یہ جو شیر افضل مروت نے رہا ہوتے ہی ایک ٹویٹ کی،
اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ ٹویٹ کا میں ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ اسی وقت جو ہی وہ ٹویٹ منظر عام پر آئی تو اس ٹویٹ کا رد بھی آ گیا، اس کی تردید بھی آ گئی کہ نہیں، یہ شرفضل مروت صاحب کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ تو میں اس بروڈ کی وساطت سے تمام دوستوں کو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جن سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے، میں ان سے گوش گزار کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی اس قسم کی خبر ملتی ہے کہ مرکزی قیادت یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رکن یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن یہ بیان دے رہا ہے، یا اس کا یہ بیان، اس کی ٹویٹ، اس کا کچھ پوسٹ وغیرہ آپ کے سامنے آتی ہے، تو سب سے پہلے آپ اسے پبلک کرنے سے پہلے یا اسے پوسٹ بنانے سے پہلے آپ کسی نہ کسی ایسے بندے سے بات کر لیں جو آپ کی اپروچ میں ہو، جو کہ اتھینٹک ہو اور جو کہ اس بات کو ویریفائی کر سکے۔ جب تک آپ اس بات کو 100% ویریفائی نہیں کر لیتے، اس بات کی 100% آپ تصدیق نہیں کر لیتے، اس بات کا اتھینٹک ہونا آپ کو پتہ نہیں چلتا، تب تک آپ اس بات کو اپنے دل میں چھپا کر رکھیں اور اسے پوسٹ مت بنائیں، اسے پبلک میں مت لے کر جائیں، کیونکہ اگر وہ بات آپ تک محدود ہے تو شاید اسے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لگیں کہ اس بات کو ریکور کر لیا جائے، لیکن جب یہ بات پبلک ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کور کرنے کے لیے مہینوں اور سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو برائے کرم کچھ اس قسم کی اگر بات ہو، کچھ اس قسم کی آپ کی نظر سے کوئی بات گزرے تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کر لیں، بجائے اس کو پھیلانے کے اور بجائے اس کو تذکرہ بروڈ کے اوپر کرنے کے۔ تو شرفضل مروت صاحب کی رہائی آپ سب کو مبارک۔ وجہ یہ تھی کہ وہ مرد حق تھا، ڈٹا رہا اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی، لیکن اب یہ گنڈے، یہ اجارہ دار، یہ بے غیرت منفی پروپیگنڈا کرنے کی کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے، کچھ نہ کچھ سازش کریں گے، اور عین ممکن ہے کہ ان کو پنجاب سے روک بھی دیا جائے، لیکن وہ مرد حق پنجاب کی طرف رواں دواں ہے۔ تو انشاءاللہ پنجاب میں جلد ہی جلسہ متوقع ہے انشاءاللہ۔ اور رہی بات معظم بھائی بلے کا نشان کی، میں چاہتا تھا کہ فہیم بھائی اس کا جواب دے دیتے، کیونکہ وہ سینئر ہیں اور ہم ان کے زیر اثر کام کرتے ہیں۔ تو میری ایک ناقص سوچ کے مطابق، میری ایک ناقص سمجھ کے مطابق نشان فائنل ہو چکا ہے۔ اگر بلے کا نشان نہیں رہا، خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، کہ اگر ان بے غیرتوں نے، ان دگر دلوں نے، ان اسٹیبلشمنٹ کے دلالوں نے، ان ایمان فروشوں نے، ان بے غیرتوں نے، ان ضمیر فروشوں نے اگر بلے کا نشان چھیننے کی کچھ اس طرح کی کوشش کی تو نشان دوسرا پیچھے فائنل ہوا پڑا ہے۔ تو انشاءاللہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جس طرح آپ نے بات کی کہ اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، لازمی اثر تو پڑے گا، لیکن دیکھتے ہیں کہ کہاں تک اثر پڑتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ریکور کر لیا جائے گا اللہ نے چاہا تو، لیکن مثبت ہی نتائج نکلیں گے انشاءاللہ۔ تو جب تک کچھ کل ان کا فیصلہ نہیں آتا، پھر ان کا فیصلہ آ جائے تو پھر مرکزی قیادت کا فیصلہ دیکھتے ہیں کہ مرکزی قیادت کیا کہتی ہے۔ جی اوور ٹو یو لالا۔ ہو سکتا ہے معظم بھائی میری بات سے آپ متفق ہو گئے ہوں، اور چلیں اسی ساتھ فہیم بھائی بھی آ چکے ہیں۔ فہیم بھائی ذرا ایک سوال ہے آپ کے لیے کہ اگر خدا نہ کرے کل یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں اور بلے کا نشان اللہ نہ کرے یہ لے لیتے ہیں، تو محزم بھائی کے مطابق کہ اس کے اوپر پھر اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، اور کیا وہ تحریک انصاف کے سپورٹرز اور ووٹرز کے اوپر کچھ اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ جی اوور ٹو یو جی۔ جی السلام علیکم۔ پہلے تو بڑی معذرت، کیونکہ لالا نے پہلے میرے سے سوال کیا تھا، تو اسی سوال کو میں دیکھیں آج سے 3 یا 4 مہینے پہلے جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ یہ ایوری ٹرک مطلب ٹرائی کریں گے، اور پارٹی اس کے لیے ڈفرینٹ طریقے استعمال کرتی رہی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اپنا نام بھی وڈرا کیا، ٹھیک ہے۔ تو ان ریالٹی پہلے میں تھوڑا سا اور کلیئر کر دوں، پارٹی 4 مہینے سے پہلے ہی پلان کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ دے ول ٹرائی ایوری ٹرک ان دی ٹریڈ، اوکے۔ تو اس کو پارٹی بڑی دیر سے یہ سوچ کے بیٹھی ہوئی، اگر کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں تو پارٹی کے پاس بیک اپ پلان ہے، بڑے زوروں سے ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا میں اس کی طرف اس لیے نہیں جا رہا کہ جب مروت صاحب اریسٹ ہوئے تھے تو اس دفعہ پوری باروں نے تھوڑا سا زور دکھایا، اور مروت صاحب کیونکہ جج بھی رہے ہیں، وکیل بھی رہے ہیں، اور آج کی جو ان کی ایک تگڑی سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عدلیہ جو ان سے اپنے ہاتھ خود کٹوا رہی ہے، اسپیشلی جو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے وہ بات کی ہے جو ہر وکیل کو تکلیف دیتی ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے اپنی اگر حفاظت نہیں کرنی اور آپ کے فیصلے فوجی عدالتوں میں ہوں گے، یا وہ جج، اس نے بالکل لاہور ہائی کورٹ میں کہا ہے، وہ جج جو اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے خود ان کی اپنی حیثیت کمزور کر رہے ہیں. پھر آپ لوگوں نے پھر کر لیا وکالت، پھر آپ لوگ گھر میں جا کے بیٹھ جائیں، کیونکہ کوئی کرنل، کوئی جنرل، کوئی میجر، کوئی ایسا بندہ آئے گا اور آپ کا کام ختم ہو گیا. اچھا یہ بڑی ہی ایک ایسی تقریر تھی جو ہر بندہ جو تھوڑا سا بھی ذی شعور رکھتا ہے، اسپیشلی میں وکلا کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ایک طرح سے مروت صاحب نے ایک زبردست بات کی ہے کہ پھر اگر آپ لوگ یا عدالتیں یا وکلا آپ ادھر کیا چوری بیچنے آئے ہیں. اس کے بعد دوسری بات جو انہوں نے بڑی زبردست کی وہ یہ کی کہ لاہور بار نے تو چلو اپنا زور دکھا دیا ہے، آپ وکلا کا بہت بڑا قصور ہے کہ جب یہ لوگ پکڑ رہے تھے تو آپ لوگوں کا کام تھا آگے بڑھ کے نکلنا. اچھا، اور انہوں نے یعنی مروت نے بڑی ٹکا کے وکلا برادری کو بھی ڈنڈا دیا ہے. اچھا وہ ڈنڈا دینے کی وجہ کیونکہ وکلا برادری از دی کینڈیڈیٹ فار دی الیکشن، اور مروت صاحب نے ان کو یہی کہا ہے بھی اگر ٹکٹیں لینی ہے تو پھر کام بھی کرو ٹیکنیکلی. اگر آپ اس کو ایک سمارٹ طریقے سے دیکھیں تو مروت نے ایک سخت بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے زور نہیں لگایا. اتنے ورکر پکڑے گئے جو ان لیگلی پکڑے گئے، انہوں نے اوبیسلی جو بندے شہید ہوئے 9 مئی کی بھی بڑی کھل کے بہت تگڑی بات کی. اچھا وہ جو تگڑی بات ہے وہ یہ اشارہ کر رہی ہے کہ یہ میرا نہیں خیال، میں اس کو 70-30 کہتا ہوں. 70% بلے کا نشان ہمارے پاس رہے گا، 30% ان کو کیا کہتے ہیں نا، جب بندے کو حرام زدگی سوجی ہو تو بندہ کچھ نہ کچھ حرام زدگی کر سکتا ہے، تو اس کا پلان تو پارٹی رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو مروت صاحب نے بات کی کہ اب میں پنجاب میں آؤں گا اور یہ قانونی طور پہ اگر مجھے روکیں گے تو اب میں لڑوں گا بھی. انہوں نے بڑی کھل کے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا میں 15-20 میڈیا کے لوگ لے کے آؤں گا، ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے. اچھا یہ وہ سارے اشارے ہیں کہ مروت صاحب کی بیل کے بعد کورٹ کے بعد جو سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے، اس کا مطلب ہے کہ وکیلوں نے اپنا کوئی زور دکھایا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں ہوگا. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ میری بات کا کوئی پلیز برا نہ منانا، براڈ پر بیٹھ کے بالکل آپ لوگ بات کریں، لیکن سب سے زیادہ توجہ آپ دے پیچھے لوگوں کو نکالنے کی. پلیز میں آج صبح سے لوگوں کو رابطے کر رہا ہوں کہ تم نے ہمت دکھانی ہے، مروت کی بیل ہو جائے گی، تم نے ہمت دکھانی ہے. صرف گفتگو کر کے خوش ایک دوسرے کو مبارکیں نہ دو، کیونکہ اب ٹائم آ گیا ہے لوگوں کو نکالنے کا. تو میں تو صبح سے لگا ہوں، میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اصل کام ہے کہ جب پنجاب میں لوگ نکلیں تو لوگ ہمت سے نکلیں. یہاں پہ ہم جتنا مرضی بات کر لیں، اگر ہم زور نہیں لگائیں گے لوگوں کو نکالیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. پھر ہم بیٹھے ہوئے یہی گفتگو کرتے رہیں گے. اوور ٹو یو سر، تھینک یو. جی فہیم بھائی، میں تھوڑا آپ کے ساتھ اس بات پہ آتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں اپنے استعداد کے مطابق ہر آدمی جو عمران خان کا پیروکار ہے وہ کوشش کر رہا ہے، کوئی جس کی جتنی طاقت ہے وہ کر رہا ہے. لیکن یہ براڈ پر بیٹھ کر بات کرنا بھی، یہ سوشل میڈیا بھی عمران خان کا ایک ہتھیار ہے. آپ کا پورا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ تو سارا پیڈ میڈیا ہے، بیکاؤ میڈیا ہے. تو یہ ایک غنیمت ہے، اور اس شخص کی سچائی کی وجہ سے دنیا کے جہاں جہاں
ہے سوشل میڈیا کا، وہاں پر عمران خان کی بحث ہوتی ہے، اور یہی تنگ کر رہی ہے ان لوگوں کو جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور خاص کر آپ کے جتنے ادارے ہیں وہ خود بھی کنفیوز ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمارے الٹا پڑتا ہے. جیسے کل یعنی ایک ٹائم پر جو دیکھا جا رہا تھا 1.4 ملین لوگ دیکھ رہے تھے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ نہ آپ نے کچھ خرچ کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پوری دنیا میں اپنی آواز کی جادو جگا دیا، اور ان کو ذہنی طور پر آپ نے اتنا مفلوج کر دیا کہ جو پیش ہو رہا تھا مذاکرات، وہ کیا استحکام پارٹی جہانگیر ترین اور نواز شریف کی، تو وہ بھی کٹائی میں پڑ گئے. اور نواز شریف نے یہ اپنے دوستوں کو کہہ دیا اپنے پارٹی میں کہ میں اگر واپس جاؤں تو میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ جو کچھ مجھ سے مانگا جا رہا ہے، وہ ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مجھ سے مانگا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کیا نام ہے اس کا انگلش میں یار، استحکام پارٹی والوں کا، کہ یہ مجھ سے 20 قومی اسمبلی کی، 25 قومی اسمبلی کی اور 40 صوبائی کے مانگ رہے ہیں. آگے حالات کچھ اور ہے، تو پارٹی کے اندر انتشار بھی پھیل گیا ہے. تو یہ بھی ایک سوشل میڈیا کا ٹول ہے جو ان کو کمزور کر رہا ہے، اور ان کو مطلب ان کے اعصاب توڑ دیے آپ لوگوں نے. تو اوور ٹو یو سر، آپ اس پہ مزید بات کریں، پھر میں اوزی بھائی کے پاس جاتا ہوں، وہ اس کو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا تھوڑا سا انالیسس ہے. میں سید گرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا طالب علم نہیں ہوں. الحمدللہ. تو جو بیٹسمین نشان کی بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ نہیں کبھی ہوگا. تو میں مرشد سے ہی سارے سیکھتا آ رہا ہوں، یعنی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود معجزہ کیا کسی کو کہتے ہیں، اس کا مطلب کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے. کسی کو عقل آ جائے، حالانکہ میں کہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، سارا کچھ مرشد نے ہی سکھایا ہے. بچے کو اس میں شعور آ کوئی گیا شک ہے. نہیں ہے. ہم سب انشاءاللہ ضرور ہم سب اپنا کوئی لکھا بیچ. پڑھا ہے کوئی نہیں ہے. عمران خان کا سپاہی ہے، جو بھی عمران خان کا سپاہی ہے وہ اچائی برائی کو سمجھتا ہے. آپ کا مطلب یہ ہے. بہت زبردست. اوسی بھائی آپ اس کو کنکلوڈ کیجئے، اور براڈ کو بھی آگے چلاتی رہیے. ایک منٹ لالا، میں محبوب شاہ کا محبوب شاہ کی بات محبوب شاہ آپ آل رسول ہیں، آپ سادات ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، کیونکہ آپ کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے. تو آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور آپ یہ مت کہیں کہ آپ ان پڑھ ہیں یا آپ کو پتہ کچھ نہیں. اگر آپ نے عمران خان کو پہچان لیا ہے تو آپ حقائق سے آشنا ہو چکے ہیں، آپ کے دل میں شعور کی شمع جاگ چکی ہے. تو آئندہ آپ اس طرح کی بات نہیں کریں گے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے تو تبھی آپ رائے حق پہ شامل ہیں اور حق کا ساتھ دے رہے ہیں. جی اوور ٹو یو لالا. جی زبردست زبردست، بے شک. اچھا اوسی بھائی آپ انمیوٹ کیجئے. جی السلام علیکم لالا وعلیکم اور السلام. نعیم بھائی، آپ کو بھی، خالد بھائی آپ کو، سارے بھائیوں کو، ساری بہنوں کو. جی السلام علیکم. ویلکم ویلکم. اچھا لالا مجھے نہیں پتا، میں نے ابھی آیا ہوں، کس موضوع پہ بات ہو رہی تھی آپ اچھا کی؟ وہ موضوع تو ابھی بھی چلو اس کو ہی چھیڑ لیتے ہیں. موضوع یہی تھا جو صبح فیصلہ آنے والا ہے، چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے محفوظ کیا گیا ہے بیٹ کے نشان پر، اور ساتھ میں آپ شیر افضل کی رہائی کی آپ کو مبارکباد ہو. تو بعد میں اس پر بھی روشنی ڈال سکتے ہیں. یہ 2 پوائنٹ ہے آپ کے سامنے. اور اس کا اگر یہ نشان کوئی کہتا ہے کہ لے لیا جائے گا، کوئی کہتے ہیں 70% چانس ہے، کوئی کہتا ہے 70% پی ٹی آئی کے حق میں ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امید ہے آپ اچھا تجزیہ پیش کریں گے. جی اوور ٹو یو. جی بہت بہت شکریہ عنایت لالا. ایک تو یہ
کل فیصلہ اگر آ جائے، ٹھیک ہے نا، اور فیصلہ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور میرے نزدیک فیصلہ کسی بھی طرح آ جائے، مثال کے طور پہ یعنی کہ پی ٹی آئی کے پاس اگر تو بیٹھ رہتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اس کی جسے کہتے ہیں کہ انتخابی نشان ظاہر ہے، اس کی جو اسے کہتے ہیں کہ یوزیبلٹی زیادہ ہے، لوگوں کو اس کا پتہ ہے زیادہ، لیکن بالفرض اگر نہیں بھی آتا ہے نا، مثال کے طور پہ کوئی اور بھی دے دیتے ہیں نشان، تو میرا خیال ہے کتنا فرق نہیں پڑے گا اس میں، وجہ کیونکہ آج جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے ورچوئل جلسے کی جیسے آپ بات کر رہے تھے، اور پھر سوشل میڈیا کی جیسے آپ بات کر رہے تھے، اور جس طریقے سے اس موبائل فون نے اور سوشل میڈیا نے اویئرنیس اور انقلاب ایک برپا کر دیا پاکستان کے اندر کہ آپ آج فہیم بھائی میرا بھی ابھی یہ پاکستانی میں رابطے کر رہا تھا، یعنی آج مطلب سارا دن پاکستانی رابطے کیے ہیں میں نے بھی، تو آپ یقین کریں کہ اگر چلے مین سٹیز میں تو آپ سچویشن بہتر ہوتی ہے، ذرا لوگوں کو تھوڑا بہت پتا، آپ کہیں بھی رابطہ کریں کسی بھی جگہ کے اوپر، تو یقین کریں ہر بندے کو ہر بات کا ہی پتہ ہے، اور ہر بندہ ہی تقریباً جیسی یہاں ہم بات کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی چیز پہ ہم رائے دیتے ہیں، یا آپ جیسے لرنڈ لوگ ہیں یہاں پہ اہل علم بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی بھی رائے میں نے دیکھا کہ بڑی وزن والی ہے، رائٹ، یعنی کہ اس میں بھی میں نے نہیں دیکھا، تو یہ واجد آپ نہ میوٹ کر لیں اپنا، واجد بھائی تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ، کیونکہ نا وہ شور آ رہا تھا، تو آپ نا عادت بنا لیں واجد صاحب، یہاں ایک بندہ بات کرتا ہے تو باقی میوٹ کرتے ہیں، ورنہ بیچ میں نا وہ پھر نوائز آتا ہے، تھینک یو ویری مچ، شکریہ سر۔ تو ایک تو یہ لالا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اس وجہ سے بہت زیادہ شعور ہے، اور دوسرا کسی بھی چیز کو جب کوئی بھی تبدیلی آتی ہے یا کوئی چیز اس طرح کی آتی ہے کہ انتخابی نشان ہمیں نیا مل جاتا ہے، تو وی ہیو این آف ٹائم، ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ تھینکس ٹو دس سوشل میڈیا کہ سیارہ مریخ تک بھی آپ کا نشان پہنچ جائے گا، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت ہے، لیکن زیادہ چانس یہ ہے کہ ریٹین کریں گے، یعنی کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس ہی رہے گا، زیادہ چانس یہی ہے، اور اگر نہ بھی رہے 50-50 سمجھ لیں آپ چلیں، اگر نہیں بھی رہتا تو اس کا فرق نہیں پڑے گا کوئی، ٹھیک ہے سر، تو یہ بات ہوگی۔ تو دوسری آپ نے لالا کیا بات کی تھی، جلسے کی بات تھی دوسری؟ نہیں، شیر افضل مروت کی رہائی۔ ہاں جی، مروت صاحب کی رہائی کو انہوں نے میرا خیال ہے بڑی ڈسکس ہوئی ہے، یہ پاور کوریڈورز کے اندر، یعنی جی ایچ کیو میں اور آگے پیچھے اس کو بڑا ڈسکس کیا گیا، آپ کے پاس بھی اندر کی خبر ظاہر ہوتی ہے اور پھر ظاہر ہے جو تھوڑی سی وکلا کی موومنٹ شروع ہونے کے چانسز تھے تھوڑے سے، آپ کو پتہ ہی سارے بار وہاں ایکٹیو ہو گئے تھے، تو تھوڑا سا اس تناظر میں انہوں نے چھوڑا ہے کہ، اور پھر جو ورچوئل جلسہ ہوا ہے کہ مروت کو بھی اندر رکھ لیں، پھر وکلا کی تحریک چلوا کے تھوڑا سا اور گند پیدا کروا لیں، تو ادھر بلوچستان کے اندر بھی بار ایکٹیو تھی، اور پھر اس بار کا جو لانگ مارچ بلوچیوں نے نکالا ہے وہ بھی مشترک پریس کانفرنس انہوں نے کرنی ہے، ابھی میرا حال کل کریں گے یا پرسوں، آپ کے پاس ہوگی خبر وہ والی، تو اس سارے بیک گراؤنڈ میں میرا حال فوجیوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، مربت آئے آن گراؤنڈ جلسہ کرے نہ کرے، ورچوئل جلسہ تو انہوں نے ویسے کر دیا، تو اس تناظر میں میرا خیال ہے انہوں نے تھوڑا سا ٹریڈ آف کیا ہے، تو شاید اس کو ریلیز کر دیا، تو ابھی ایک پتہ نہیں بریکنگ نیوز ہے، پتہ آپ کے پاس ہوگی یا نہیں فہیم بھائی، یہ جو عثمان ڈار ہے اس کی والدہ کے گھر پہ حملہ کر دیا انہوں نے، یہ ابھی نیوز آئی ہے، اور دروازہ وغیرہ بھی توڑ دیا، کپڑے بپڑے بھی، بزرگ خاتون ہیں 70 سال کی، وہ کپڑے چپڑے پھاڑ دی ان کے، اور یہ ہے آپ کے پاس نیوز ابھی؟ نہیں، یہ ابھی کی نیوز ہے، بالکل تھوڑی 3-4-5 منٹ پہلے کی نیوز ہے یہ، تو اس پہ یہ ایجنسیوں نے حملہ کیا ہے اس کے گھر پہ ابھی، یعنی اور واسطہ بغیرت دشمنوں سے ہے۔ بالکل لالا ان کو کوئی اپنے پرائے کی کوئی پہچان نہیں، ماں بہن بیٹی کا کوئی تقدس نہیں۔ اچھا ایک اور نیوز آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ جو بھی بندہ اغوا کر رہے ہیں، پتہ نئی لسٹیں انہوں نے بنائی ہیں،
यानी इनका तरीक़ेकार ये है कि अब चूँकि अवाम अवाम के तकरीबन मैंडेट 600 लोग पंजाब से उठाए गए हैं कल। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे ओसी भाई जी, आपकी जी खबर भाई। सही है, सुने उसके गिरबान पड़ा है उनका। मैं दरवाजा नहीं खोलती थी क्योंकि आगे पीछे लोग हैं, इन्होंने मुझे जोर किया, मेरे सर से चादर उतारी, मेरे बाल खींचे, जो वीडियो सोशल मीडिया पर है आप वो भी सबूत देख सकते हैं। और मैंने अपने इलेक्शन के कागज जमा कराने जाना है, ये अपने दिल की आवाज है, मैंने अपनी हदीस और सुन्नत और अपने कुरान के मुताबिक ये फैसला किया है। कोई मुझे जोर को करके अपना टॉर्चर कर नहीं मरवा सकता। देखो मेरे घर पे उन्होंने मेरी कमीज को जो कुछ इन्होंने किया, मेरी आपसे अपील है कि ये क्या हो रहा है, पूछे इन लोगों से, ये हमारा पाकिस्तान है। हाजा साहब मेरा चैलेंज है कि मेरे घर को प्रोड्यूसर से दो और मतदान में आओ, देखो मैं तुम्हारे शेर का क्या असर करती हूँ। मुझे हथकड़ियां लगाओ, मैं कागज जमा कराऊंगी और हथकड़ियां मुझे लगाओ, मैं हथकड़ियां और जेल में भी जाकर इलेक्शन लाऊंगी। किसी भुलेखे में ना रहना, किसी भूल में ना रहना, मेरा चैलेंज है। चैलेंज नहीं बच्चे, मेरा एम है, मेरा पैगाम है आपको भी और शहर सियालकोट की अवाम को भी मेरा पैगाम है। जो जुल्म जे करा रहे हैं आप देख रहे हैं, आपने मेरे कागज जमा कराने का सुन के 20 लोग पुलिस की आधी रात मेरे घर पे देखने करके गए। मेरी अपील है कि मैं स्पीकर से साथ इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। बस इस पर क्या कहा जा सकता है, ये तो ऐसी हालत यानी बेगैरती की लाला इंतहा है। लाला गिरबान फाड़ा है, गिरबान नीचे तक आया हुआ है, माँ बहनों सिर्फ के गिरबाने पकड़ कर और उनको पाड़ कर, आखिर ये मखलूक कहाँ कहाँ जलालत में यानी गिर चुके हैं। इनसे तो नफ़रत इतनी बढ़ चुकी है मेरे ख़्याल में कि अब तो किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं रही, ये तो खुद ब खुद तबाह होने के करीब है। इनकी लाला जो 700 बंदे 600 या 700 बंदे नए इन्होंने पकड़े हैं ना, एक तो ये कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल सियासी जी ओसी भाई कंप्लीट कीजिए प्लीज़। ओसी भाई क्या हो गया, फोन आ गया मेरे ओसी भाई। सर आ रही है आवाज मेरी सर? जी जी अब आ रही। जी सॉरी, पता नहीं मैं बोले जा रहा था, बीच में जरा आ गया था फोन। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ कि जो 600 या 700 के करीब इन्होंने बंदे पकड़े हैं, खबर ये आ रही है कि उनको कोई वीडियोस ये कंपनी वालों ने बनाई हुई हैं, 2-3 सारे जिनको इन्होंने पहले पकड़ा है उनको उनके ऊपर तशद्दुद की वीडियोस हैं, यानी लोगों को बरहना करके उन पे जिनसी तशद्दुद किया जा रहा है। वो वीडियोस उन लोगों को, जी मैं ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, लोगों को बरहना करके उन पे जिनसी तशद्दुद, नंगा करके जिनसी अज़ा के ऊपर तशद्दुद करते हैं ये फौजी, और वो वीडियोस उनको दिखाते हैं लोगों को, जो अभी 600 बंदे पकड़े हैं। ठीक है, तो ये बड़ी शर्मनाक लाला बात है। मैं तो कहता हूँ कि शायद हम 50-60 साल या इतने साल हम शोर मचाते रहे कश्मीर के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कि जो इंडियन एट्रोसिटीज हैं अंडर द इंडियन आर्मी, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, मेरा नहीं ख्याल वहां से भी ऐसी स्टोरीज तो हमने नहीं सुनी कि खवातीन को नंगा करके जिनसी तशद्दुद में करें हो और सकता है खवातीन को वीडियो इसराइल के दिखाएं। बाद दूसरा नंबर पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जो जुल्म बर्बरियत जो इस मुल्क में हो रहा है, ये आफ्टर इसराइल ये सेकंड नंबर है। और ये लाला इंतहाई जी लाला अपनी औरतों के लिए ये कहते हैं कि उन्हें चेक ना करो। इंशाल्लाह ये वो चेक भी होंगे, सब कुछ होगा, बस अफसोस 8 फरवरी बस यही चीज़
آپ نے گلی گلی محلے محلے ہر مسجد ہر جگہ اپنے طاقت کے مطابق پاکستانیوں کو پہنچانی ہے کہ یہی آپ کا دن ہے. اس دن کو اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ عمر بھر کے لیے فیل ہو گئے. جی کمپلیٹ کیجئے اوسی بھائی. جی بالکل لالا، 8 فروری کو تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری قوم ہی نکلے گی. کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس دن نہیں نکلے گا اور اپنی رائے کا اظہار نہیں کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک تو ظاہر ہے بندے موٹیویٹ کرنا، ان کو آرگنائز کرنا، یا گراؤنڈ کے اوپر جو کام ہے وہ تو ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کاؤنٹر لالا ان کی اسٹریٹجی ہے نا، یعنی اس پہ بھی تھوڑی نظر رکھنی پڑے گی آپ کو کہ یہ ان کا کیا پلان. جیسے دیکھیں نا، انٹرنیٹ انہوں نے بند کر دیا، اربوں روپے کا نقصان کر دیا پاکستان کا ایک جتھے کو کرنے کے لیے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ لالا فائدہ تو یہ بعد میں سوچتے ہیں نا، ان کو فائدہ صرف اس چیز میں نظر آتا ہے، چھوٹا سا ان کا وہ کہتے ہیں سینما سکوپ قسم کا ان کا ویژن ہے. فائدہ صرف یہ ہے کہ امریکہ خوش ہو گیا. فائدہ صرف یہ ان کو نظر آئے گا کہ مجھے ایکسٹینشن مل جائے گی. فائدہ یہ ہے کہ چلو ان کے بچوں کو گرین کارڈ، بس یہ اتنا فائدہ ہے ان کا. باقی پاکستان کا کیا اسٹریٹجک نقصان ہوتا ہے، اس کے زمینی کیا حقائق ہیں، پاکستان کی معیشت کا کیا نقصان ہو گیا ہے، وہاں پہ کس بھاؤ بک رہی ہے عوام کے ساتھ، اس کا تو غرض ہی نہیں ان کو. یعنی عذاب بڑی ہے، یعنی چھوٹا عذاب نہیں ہے اس وقت. عذاب اس شخص کی شکل میں کہ اس کو مزید ایکسٹینشن بھی ملے گا. ہم تو اس کے دن گن رہے ہیں کہ 3 سال تو مزید 3 سال ملیں گے. اور عوام کیا، یہ اب عوام کے ہاتھ میں ہے. اگر عوام اٹھیں گے، عوام ان کا مقابلہ کریں گے، یقین کیجئے یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اور اگر عوام اس طرح ہم سوئے رہے اور اسی طرح ہم بزدل رہے تو پھر ان کا ایکسٹینشن بھی ہوگا. پھر ان کی یہ جو ایکسٹینشن ہے، پہلے بھی حکومت ان کی تھی، اب بھی نواز شریف کی حکومت ہے، اور خاص کر اسٹیبلشمنٹ کی آئندہ بھی ایسے ہی چلائیں گے. تو پھر یہ لالا مرشد صاحب آئے ہیں، مرشد بھائی آئے ہیں اور میں مائک دیکھ رہا مانگ ہوں. رہے ہیں. بس میں اوسی بھائی نے کمپلیٹ کر دیا، تو اوور ٹو یو مرشد بھائی، آپ اپنا تجزیہ رکھ سکتے ہیں. ہماری بحث ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ چیف الیکشن کمشنر نے صبح جو نہیں، میں یہ کرنٹ سچویشن پہ بات کروں گا ذرا. جالا جی ٹھیک ہے، آپ ہی ہاں، جزاک اللہ. ایک تو آپ لوگ میں ہمیں بھی شاید آپ لوگوں نے وہ جو سیالکوٹ والا تو پتہ ہو گئی ہو آپ کو. جی معلوم ہے. جی اچھا، یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ میں پہلے بھی فہیم بھائی پتہ نہیں سن رہے کہ نہیں سن رہے، میں کئی دفعہ بات کرتا ہوں اس کے اوپر کہ دنیا کی کوئی بھی فورس ہوتی ہے، اس کا ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب اگلا بندہ ناک ڈاؤن ہونے کے قریب ہو، اسے ایک موقع پڑ جائے، اسے گراؤ. اب جب بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، اگلے دن آپریشن ہوا. جب بھی آپ نعرے لگوائیں گے جلسوں میں اور ہر جگہ پہ زندہ باد کے فضول میں، جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ہوگا. وہ تو آگے آگے کھیلیں گے. یہ تو یہ اسرائیل بھی یہی کرتا ہے، امریکہ بھی یہی دیکھتا ہے کہ افغانستان کمزور ترین ہے، نیچے لگ جائے گا، اس کو مارو. جو اکڑتا ہے اسے نارتھ کوریا کے اوپر جانے کی ہمت نہیں ہے ان لوگوں کی. حالانکہ کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کنٹری چھوٹا سا کنٹری ہے، بھوک پیاسے لوگ ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب میں اگلی اس پہ آگے چلتے ہیں. جو کہہ رہے ہیں نا 8 فروری کو بدلہ لیں گے، کافی آج کل ہر جگہ چل رہا ہے. آج الیکشن کا رزلٹ آیا مصر کے اندر، 96% نمبر لیے ہیں سی سی نے. ٹھیک ہے نا، الیکشن وہاں بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، الیکشن پاکستان میں بھی ہوں گے. اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سی سی کی جو ڈائری ہے نا، وہی چل رہی ہے پاکستان کے اندر، کاپی کر رہے ہیں سی سی ماڈل، یہ مصر کا جو ہے. اب وہ کیسے اس نے 96% نمبر لے لیے، وہ عبد الفتاح سی سی کیسے اس نے ووٹنگ لے لی. حال میں کافی مصر کے لوگوں کو جانتا ہوں، اور ہمارے بچوں کو قرآن بھی مصر سے ہی پڑھایا جاتا ہے. تو میرا گھر ہے ادھر مصر میں. اچھا، ہاں جی. تو وہاں پر لوگ کیا ووٹ نہیں ڈال پاتے آپ؟ بلکہ اگر آپ تو ادھر رہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس نے کیسے یہ سارا کچھ مینیج کیا اور کیسے کیا. جیسے وہاں ہوا ویسے ہی پاکستان میں ہو جائے گا. بہت آسان ہو گیا. عنایت اللہ صاحب یہ بتائیں آپ.
हल हो गया। मैं इसी दिन से डर रहा था जब मैं मिस्री लोगों को देखता था तो मैं हैरान होता था कि ये किस किस्म के लोग हैं। जिस वक्त हुस्नी मुबारक का दौर था उस वक्त से मैं देख रहा था कि यार ये किस किस्म की कौम है, लेकिन हम तो उनसे भी शायद 2 कदम आगे निकल रहे हैं। हम तो अगर हम